بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو سلیمان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلیمان آفیشیل کے نام سے۔ تو اس کے اندر آپ کو ایک خبر کے طور پر بھی چیزیں ملتی ہیں اور ایک سبق کے طور پر اور لیسن کے طور پر بھی اور موٹیویشنل بھی ہوتی ہیں۔ لیکن آج میں جو آپ کے سامنے ایک ویڈیو سامنے رکھ رہا ہوں وہ ایک بہت ہی دلچسپ اور کہانی اور سبق آموز یہ ویڈیو ہے، کیونکہ اے زاہد کسی رند کو نظر حقیر سے نہ دیکھ، کیا پتہ رحمان کو تو پسند ہے یا وہ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اللہ تعالیٰ جسے ذلت دے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جسے عزت دے اللہ تعالیٰ، اور کوئی بھی انسان دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی عزت کم نہیں کر سکتی۔ کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر ایک ایسے ملاقات ہونے والی ہے جو کہ LLB BSc انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، تو ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ اور وہ 20 ایکڑ اراضی پر مشتمل کے بھی مالک تھے اور آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو وہ انسان کو جب چاہتا ہے عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے۔ 6 گولڈ میڈل حاصل کرنے والے سید مجاہد حسین شاہ صاحب ہیں، جو کہ بہاولپور یونیورسٹی سے ایک ڈیبیٹ ہوئی سیرت نبی کے اوپر، تو اس کے اندر بھی انہوں نے ایک گولڈ میڈل لیا، اور اس کے بعد ایک اور ڈیبیٹ ہوئی کہ انسانیت مر چکی ہے، اس پر بھی ان کو ایک گولڈ میڈل ملا، بلکہ وہاں بہاولپور یونیورسٹی میں ان کو 3 گولڈ میڈل ملے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے اندر، دیکھتے ہیں اس پیاری سی ویڈیو۔ مجھ سے اس وقت بولا نہیں جا رہا، مجاہد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ کیسے ہیں مجاہد بھائی؟ ٹھیک ہوں۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ BSc LLB وکیل تھے آپ؟ گورنمنٹ کالج آف سائنس سے LLB کیا میں نے گیلانی لا کالج سے۔ میں نے 6 گولڈ میڈل لیا، 6 گولڈ میڈل ڈیبیٹس میں۔ ایک بہاولپور سے لیا تھا، اس پروگرام میں سید تسنیم نواز گردیزی چیف گیسٹ تھے، تو وہاں سیرت النبی پہ تقریر ہوئی، وہ بھی جیتی۔ مباحثہ ہوا انسانیت مر چکی ہے، وہ بھی جیت لیا۔ تو یہ 2 مقابلے میں نے جیتے۔ پھر انہوں نے مطلب ہے انہوں نے دیکھا اس نے 2 مقابلے جیتے ہیں، پھر انہوں نے نا مجھے 3 شیلڈیں دی، کیونکہ 2 مقابلے کسی نے نہیں جیتے تھے۔ یہ ہوا بہاولپور یونیورسٹی میں۔ پھر اس کے بعد دو میڈیکل کالج حیدرآباد، وہاں پہ مباحثہ ہوا۔ مایوس کن تعلیمی نتائج کے ذمہ دار طلبہ ہیں، یہ عنوان تھا۔ وہ بھی میں نے پہلے پوزیشن سے جیتا، وہاں سے مجھے گولڈ میڈل ملا۔ میرا موقف یہ تھا کہ مایوس کن تعلیمی نتائج کے ذمہ دار طلبہ نہیں ہیں، مایوس کن تعلیمی نتائج کے ذمہ دار اساتذہ ہیں، مایوس کن تعلیمی نتائج کے ذمہ دار والدین ہیں۔ آپ تو بڑے اچھے والد ہو، کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولاد پہ توجہ نہیں دیتے۔ اولاد پہ باہر بھی ظلم ہو رہا ہے، گھر آ کر وہ کیسے بتائیں، گھر آ کر بتاتے ہیں تو آگے والدین ٹارچر کرتے ہیں کہ جی آپ کیوں باہر گئے۔ تو دو گولڈ میڈل میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے لی ڈیبیٹس میں۔ تو بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میرے یہ حالات کیوں ہیں، کیسے ہیں۔ پہلے تو والد صاحب کو کینسر ہو گیا، 18 سال میں نے کینسر فیس کیا، 18 سال۔ روسوفل 2 لگتے تھے انجیکشن ان کو روزانہ، سفرت اللہ
दूसरी पट्टियाँ ये बैंडेज में उनकी खुद किया करता था। उनके ज़ख़म में पीप पड़ी हुई थी, वो मैं ज़ख़म अपने हाथ से साफ़ करता था। जब ये सारा कुछ मैं कर लेता था, तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते थे, तो फिर मेरे वालिद साहब कहते थे बेटा अब यहाँ से चला जा। फिर मैं शज़ान होटल जाता था, वहाँ पे मैंने कमरा रिज़र्व करवाया हुआ था, वहाँ पे जाके मैं सुकून करता। जब रात होती, अब रात की बैंडेज करनी है। शीज़ाइन होटल की बात कर रहे हैं, जो बाद में शीज़ाइन कन्वर्ट हुआ, 4 स्टार होटल था। वही होटल, हाँ 4 स्टार होटल। 4 स्टार होटल में आपका कमरा हर वक्त बुक होता था? जी हर वक्त बुक होता था, जहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी ठहरती थी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, रमीज़ राजा को मैंने वहाँ पे देखा, और इमरान खान को भी मैंने उस होटल में देखा, उसी होटल में शीज़ाइन में, जहाँ आपका कमरा बुक होता था। जहाँ मेरा कमरा बुक होता था। तो फिर मैं जब शाम होती, अब शाम हो रही है, अब रात की बैंडेज करनी है, फिर वही टेंशन। फिर मैं घर आता, फिर मैं रात की बैंडेज करता। खाना मैं शज़ान होटल से खाता था। अब क्या करता, घर से तो नहीं खा सकता था, जो मेरे हालात थे। फिर उसके बाद रात को खाना खाना, चाय पीनी। अब कल क्या होगा, कल मैंने कहाँ से इंतज़ाम करना है, मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। और एंड मेरा ये हुआ कि पहले तो रकबा बिक गया, 20 एकड़ रकबा था, नहरी रकबा बिक गया। कैंसर था ना, वो नौबत नहीं आई कि मैं डोनेशन कलेक्ट करूं। फिर अब्बू की डेथ हो गई। अब्बू की डेथ हुई तो फिर मैंने उनको, मतलब है कि जैसे उनको दफनाया जाता है, वो मैंने दफनाया उनको अब्बू की डेथ के बाद। अब मैं हूँ, मेरी अम्मी, तो अम्मी जान, मैं, मेरी बहन शबनम, हम इकट्ठे रहते थे। फिर शबनम की डेथ हो गई, फिर मेरी अम्मी जान की डेथ हो गई। अब अम्मी जान के मुतल्लिक एक वाक़या सुने, आप हैरान होंगे सुन के कि माँ की ममता कैसी होती है। मैं उस वक्त वलायताबाद रहता था, वहाँ पे लोग आए मेरी अम्मी को पूछने के लिए। उन्होंने कहा तेरी अम्मी का आखिरी वक्त आ गया, फ़ोन कर दे निश्तर वालों को, वो ले जाएं। मैंने निश्तर वालों को फ़ोन किया कि जनाब यहाँ के हालात ये हैं, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, एम्बुलेंस आ गई। उन्होंने अम्मी को चेक किया। अम्मी को चेक करने के बाद उन्होंने एक दूसरे, मतलब है कि ऐसे लग रहा था जैसे माँ फौत हो गई हो। उन्होंने माँ को रखा एम्बुलेंस में, मैं एम्बुलेंस के साथ बैठ गया। अब एम्बुलेंस आ रही है निश्तर की तरफ, रास्ते में एक ज़ोरदार धक्का लगा एम्बुलेंस को, ज़ोरदार धक्का। मेरी अम्मी जान ने आँख खोली, कहते हैं बेटा आप तो ठीक हो। मुझे रोना आता है, बेटा आप तो ठीक हो। मैंने कहा अम्मी जान मैं ठीक। फिर निश्तर आए हैं, निश्तर डॉक्टरों ने ड्रिप लगाई अम्मी को, तो मैंने देखा मेरी तो अम्मी फौत हो गई है। फिर मैंने डॉक्टरों को ये ड्रिप फौरी तौर पे उतार ले, फौरी तौर पे उतार ले। मैं ज़रा शोर मचा, फौरी तौर पे उतारें ड्रिप उन्होंने उतार ली। ड्रिप उतारने के बाद उनको चाह नारा वाला लेके आइए। वहाँ पे मेरी आंटी रहती थी, आंटी जेबन, कज़न रहते थे अपना जहाँ जेब, हुसैन शाह। उन्होंने सब ने मिल के अम्मी को वहाँ पे नहलाया। नहलाने के बाद फिर पाक माई अम्मी को ले गए, पाक माई अम्मी को दफना दिया गया। ये हालात है। रास्ते में एक वक़्वा हुआ, जनाजा पड़ा है बस में, बड़ी सी बस थी, वो अपना खुली थी। उसने रोक लिया, ये हंस रहे थे, उधर मैयत पड़ी है, उधर हंस रहे हैं। मेरे तो होश गुम थे, मेरी जो अम्मी फौत हो गई, ये हंस रहे थे। हुसैन शाह हंस रहा था, बेबी हंस रही थी, हुसैन की बहन। आपस में ना वाहियात किस्म की, जैसे लतीफ़े नहीं सुनाए जाते, वो सुना रहे थे। ये लोग कौन है? हालत ख़राब थी, मेरी कज़न है। तो उधर से उसने रोक लिया, उसने कहा ज़रा नीचे उतर आओ। मुझसे पूछे ये क्या है, उन्होंने कहा मैंने कहा ये जनाजा है। उन्होंने देखा जनाजा, फौरी तौर पर ढाँप दिया। उन्होंने कहा तुम्हें शूट ना कर दूं। उनको कहा वो जनाजा पड़ा तुम हंस रहे हो, उसके बेटे का जनाजा इस वजह से।
وہ اگر تیری ماں مر جاتی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और تیرا सुनने فلاں مر वालों جاتا को پھر کیا ہوتا؟ सुलेमान की तरफ देखो से तुम्हें शूट ना अस्सलाम करो वालेकुम कुफू जी। वरहमतुल्लाह। तो जी दोस्तों, پھر आप देख وہاں रहे پہ हैं کوئی मेरा آدھا گھنٹے यूट्यूब گھنٹے चैनल کے بعد सुलेमान انہوں نے ऑफिशियल وہ کے नाम رکھا سے। اپنا کیا نام تو اس اس کا، کے پھر اس اندر طریقے سے آپ کو پاک مائی لے گئے ایک وہ خبر کے طور پر بھی چیزیں ملتی شاہ ہیں نارا اور والا کے جو ایک لوگ ہیں مظفر آباد والے لوگ سبق شروع کے سے طور میرے پر سے اور جیلیس لیسن ہیں، کے طور پر بھی جہاں اور زیب جیلیس موٹیویشنل ہے۔ بھی ہوتی ہیں۔ میرا دوست ہے لیکن یہاں پہ آج ارشد، میں جو آپ کے سامنے ایک بہت اچھا ویڈیو دوست ہے، سامنے رکھ ناشتہ رہا میں وہاں ہوں سے وہ کرتا ہوں، ایک بہت ہی صبح جب ہوتی ہے تو میں آ جاتا دلچسپ ہوں، اور ناشتہ میں وہاں کہانی سے کرتا ہوں، اور چائے میں سبق وہاں سے آموز پیتا ہوں، یہ ویڈیو ہے، اور اسی طریقے سے کیونکہ لیکن اے زاہد یہ جو کسی ارشد رند کو صاحب ہیں، نظر یہ ذکر حقیر کریں سے نہ دوست ہیں، دیکھ، کیا پتا یہ رحمان سچ ہے کو کہ تو پسند ہے آپ یا وہ، 15 کیونکہ 20 اللہ 20 تبارک و لوگوں کو تعالی 4 قرآن سٹار پاک کے ہوٹل اندر جس میں ارشاد 22 ہے کی وَتُعِزُّ کرکٹ مَن ٹیم تک تَشَاءُ وَتُذِلُّ وہ مَن بھی تَشَاءُ رہا کرتی تھی جب بِيَدِكَ ملتان الْخَيْرُ آتی ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ آپ قدیر۔ ان سب اللہ لوگوں کو تعالیٰ ناشتہ جسے کرواتے تھے، کھانا ذلت دے کھلاتے اس تھے، سے ایسے کوئی بچا بفے نہیں لگا سکتا، اور بات جسے یہ عزت ہے دے کہ اللہ وہ تھے تعالیٰ، بے روزگار، اور کوئی بھی انسان دنیا کی وہ کوئی کسی بھی غلط طاقت کام میں نہ اس پڑ کی جائیں، عزت کم یہ نہیں کر میری اپنی سکتی، سوچ ہے کیونکہ اس آج وقت۔ اس ویڈیو کے اندر ایک میں ایسے کاظم شاہ کو ساتھ رکھتا تھا، وسیم شاہ کو ساتھ رکھتا بزرگ تھا، سے ملاقات اور ہونے والی ہے جو کہ اپنا اس کو ایل ایل ساتھ بی رکھتا بی تھا، وہ ایس جو سی لڑکا ارشد، کے یہ لوگ میرے نمایاں ساتھ ان کالج کے میں انہوں نے ڈگریاں تو حاصل کی ہوئی ہیں، ناشتہ کہاں کرنا ہے، تو کھانا ناشتے کا تو ان نوبت کی نہیں، کھانا کہاں کرنا ہے زبانی دوپہر آپ کے کو شیزان سناتے ہوٹل ہیں، کھانا، چلو اور وہ شیزان ہوٹل چل کے کھانا 20 کھاتے ہیں، ایکڑ ہوٹل تو اراضی کوئی پر مناسب مشتمل نہیں کے بھی ہوتا تھا مالک تھے، اور اس آج در وقت بدر کی شیزان ٹھوکریں کھا ہوٹل رہے میں ہیں، چائے کا کپ 13 روپے کا کیونکہ آتا تھا، اللہ یہ چیز تبارک آئی و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت 13 ہے، روپے تو کا انسان چائے کو کا جب کپ آتا چاہتا تھا، ہے عزت بھی اور دیتا آج ہے اور دیکھیں ذلت بھی دیتا ہے۔ چائے کا کپ 6 کتنا گولڈ مہنگا ہے میڈل اس دور حاصل کی کرنے بات، والے کون سے سن سید کی بات؟ مجاہد حسین یہ شاہ صاحب ہیں، جو کہ 1996 بھاولپور کی یونیورسٹی بات ہے، سے وہاں ایک پر آپ نے ڈیبیٹ ہوئی پاکستان کی سیرت کرکٹ ٹیم نبی کو بھی دیکھا ہوں، کے کھلاڑیوں اوپر، سے تو اس ملاقات کے ہوئی، اندر بھی انہوں نے ایک کھلاڑیوں گولڈ سے میڈل میری لیا، اور ملاقات اس کے ہوئی، بعد کس ایک اور ڈیبیٹ ہاں ہوئی میں کہ نے انسانیت مر چکی ہے، اس پر بھی ان رمیز کو ایک راجے گولڈ کو میڈل دیکھا، ملا، میں نے بلکہ کہا جی وہاں آپ بھاولپور کھانا یونیورسٹی کھاؤ میں گے؟ ان کو 3 گولڈ میڈل ملے۔ تو سلیمانی آئیے چلتے ہیں اس میں نے ویڈیو کے کہا جی اندر، کھانا دیکھتے ہیں اس پیاری سی ویڈیو کو۔ شیزان ہوٹل والے ایسا کرتے تھے کہ جب کہ کرکٹ ٹیم آتے تھے وہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے وہاں پہ، جی جی، تو میرا ان کے ساتھ رویہ ایسا تھا، ان کو پتہ تھا یہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو ٹیکل کر لے گا۔ پھر میرے سے رمیز راجہ نے پوچھا آپ کون ہو؟ میں نے کہا جی سید ہوں، تو مجھے کہنے لگے آپ بیٹھے رہیں یہیں پہ، ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ آپ چائے پئیں۔ رمیز راجہ نے رمیز راجہ نے کہا، اس نے کہا میں ناراض ہو جاؤں گا اگر میرے ساتھ چائے نہ پی تو آپ نے، سلیم راجہ کا بھائی۔ پھر میں نے چائے پی، پھر اتنی دیر میں وہ اندر جانے لگے تو عمران خان صاحب آ گئے۔ سر اب کیا کیا جائے، جس بندے کا اچھا رویہ ہو اس کا تذکرہ تو کرنا چاہیے۔ عمران خان آیا، میں نے کہا سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہیں رہے ہو؟ وہ پرائیویٹ بندہ۔ میں نے کہا جی میں یہیں پہ رہوں، مجھے رمیز راجہ نے اجازت دی ہے، کہتا ذرا اوپر آ جاؤ۔ وہ مجھے اوپر لے گیا، عمران خان جو ہے، رمیز راجے کو اس نے بلوایا، کہتے اس کو آپ نے اجازت دی تھی؟ کہتے سر اس نے مجھے اس طریقے سے صلح ماری ہے چائے کی، یہ جا رہا تھا ہوٹل چھوڑ کے۔ پھر میں نے کہا آپ یہیں بیٹھے رہو۔ پھر اس نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا، عمران خان نے۔ عمران خان نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی کھانا تو میں نے کھایا ہوا ہے۔ کہتے چلو پھر کافی پیتے ہیں۔ دوستی ہو گئی آپ کی؟ پیتے ہیں، ہاں۔ پھر کافی پی، کافی پینے کے بعد پھر میں نے کہا کہ سر اجازت ہے؟ انہوں نے کہا میں پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہوں؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا میاں عاشق حسین قریشی، وہ پرانی شجاع آباد روڈ پہ جو رہتے تھے، انہوں نے کہا میں جب ملتان میں آتا ہوں تو میں وہاں پہ ہوتا ہوں، کل آپ نے میاں عارف قریشی کے گھر آنا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں میاں عارف قریشی کے گھر آ گیا۔ میں نے سوچا ان کو باڈی گارڈ کی تو ضرورت ہوگی۔ سید کاظم حسین شاہ یہاں پہ رہتا تھا۔ میں نے کہا نکالنا ذرا اپنی 222، پرمٹ تھا اس کا، 222 نکالی، صاف کی، اس نے تیل وغیرہ لگایا۔ میں نے کہا اس میں گولیاں دے کتنی پڑی ہیں؟ میں نے کہا عمران خان کا باڈی گارڈ بنانا ہے آپ کو۔ بڑا خوش ہوا وہ جتنی بھی گولیوں کا انتظام کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اس کے بعد کہتا شاہ جی اب چلیں، اب ہم چلے گئے وہاں پہ۔ خان صاحب وہاں بڑے بزی تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا سر یہ آپ کا باڈی گارڈ ہے۔ وہ کوئی 6 پولیس والے دیے ہوئے تھے
عمران خان کو. عمران خان نے ان 6 پولیس والوں کو کہا آپ چلے جائیں. ہاں یہ باڈی گارڈ ٹھیک ہے. پھر کاظم شاہ وہاں پہ رہا, شام تک وہاں پہ رہے ہیں. عمران خان پہ کاظم شاہ بالکل ایسے, عمران خان جہاں جاتا تھا وہ بالکل عمران خان کے ساتھ ہوتا تھا, اور ایک لمحہ بھی نہیں اس نے نظریں ادھر ادھر کی. میں بھی دیکھ رہا تھا. پھر شام کا ٹائم ہوا, عمران خان کو بھی پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور عمران خان کیا کر رہا ہے. عمران خان کو دیکھ رہے تھے. عمران خان نے بھی کچھ نہیں کہا, پی ٹی آئی کی بنیادیں جو رکھنی تھی. تو ایسے میں حیران, میری اب بڑی حالت خراب ہو رہی ہو بھائی, میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے. تو میں پھر خان کی طرف دیکھتا, مجھے حوصلہ ہو جاتا. یعنی کہ خان نے نہ خود کھایا نہ آپ کو نہ اس نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا. اچھا پھر اس کے بعد اب شام ہو گئی. اب میاں عارف قریشی نے کہا جی ناشتہ کر لو. کہتا ناشتہ پھر عاشق قریشی کے گھر چلے کے گھر کریں گے. پھر وہ ان کے لینڈ کروزر پہ بیٹھے, وہاں سے اپنا کیا نام ہے اس کا, میاں عاشق قریشی کے گھر گئے. وہاں سے ہم نے ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے اپنا رات کا کھانا کھایا. عمران خان نے بھی رات کا کھانا کھایا. کہتا ہے شاہ جی بڑی مشقت برداشت کیا آپ نے. پھر عمران خان نے ایک جملہ بولا. عمران خان نے کہا شاہ صاحب ایک وقت آئے گا میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا. اچھا ہاں, چپ کر گیا. پھر اپنا کیا نام ہے اس کا, میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. تو یہ صورت حال ہے. ایک وقت آئے گا میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا. وزیر اعظم بن گیا. یعنی کہ آپ کے دوست پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنے. پاکستان کے وزیر اعظم. اعتبار کرے مجھے عمران خان اچھا لگتا ہے. دیکھو آپ اوپر آ جائیں, شیزین کا رویہ دیکھیں سیزان ہوٹل کا. اس نے کہا جی اب آپ چائے پئیں. پھر پرانے شجاع آباد روڈ رویہ دیکھیں. پھر وہاں دیکھیں پی ٹی آئی کی بنیادیں رکھ رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا. لوگ کھا رہے ہیں, وہ نہیں کھا رہا. خان صاحب نہیں کھا رہے. جب خان صاحب نہیں کھا رہے تو ہم بھی نہیں کھا رہے. شام ہو گئی. شام ہونے کے بعد اب پیچھے کی فکر ہے. وہ اچھا خاصا کھانا تیار پڑا ہے زبردست. کون سی میاں عارف قریشی کو آپ جانتے ہو, ایک تو اس کا دسترخوان وسیع, دوسرا کون سی ایسی چیز تھی جو اس کے دسترخوان میں نہیں تھی. خان صاحب نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. وہاں سے چل کے جو ہے وہ رات کا کھانا کھاتا ہوں. پھر خان صاحب واپس آ گئے. خان صاحب نے ٹائم ضائع نہیں کیا. اچھا بات اب کرتے ہیں آپ کی زندگی کی طرف. حالات نے کروٹ کیسے بدلی؟ اتنا عروج, اس قدر شہنشائیت, اور یہ حلیہ, یہ کیا ہوا؟ ایسے بدلی. 18 سال ابو کو کینسر رہا, میں نے کینسر فیس کیا. ابو کی ڈیتھ ہو گئی, امی جان کی ڈیتھ ہو گئی, بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, بہن کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے خیال آیا اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو مجھے کون دفنائے گا. جیسے پاگل نہیں ہوتا, میں چلا گیا موزہ یارے والا. یہ تحصیل شور کو ڈسٹرکٹ جنگ اس سائڈ پہ ہے. بس پہ بیٹھا, وہاں سے اترا, بس کا کرایہ بھرا 700 750 روپے. عام بس کوئی نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر اپنا رکشے کا کرایہ بھرا میں نے 1000 روپے. اب ہم چلے گئے مار کی طرف, مار سکندر کی طرف. مار سکندر کی طرف گئے تو وہاں پہ سامان رکھا, اور اس کے بعد وہاں پہ بھی سکون نہیں ملا. مار بھی وہی کھاتا تھا. مار کو تو پھر پتھر ہی نکلا, یہ کھانا نامناسب. یہاں پہ چائے مل جاتی ہے جب چائے کی ضرورت ہو. چلو پیسے اگر پاس ہوں تو پیسے سے چائے تو مل جاتی ہے. مار کا علاقہ, مار سکندر کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں پیسے سے کوئی چیز نہیں ملتی. پیسہ آپ کے پاس ہے, آپ کیا کرو گے جب کوئی چیز ہی نہیں ہے کسی کے پاس. صبح 10 بجے کھانا ملتا تھا تو ایک پراٹھا ہوتا تھا, ایک چائے. چنوں کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ چنے جو ہم یہاں پہ کھاتے ہیں, پراٹھا کھانا, چائے پینی, پانی پی لینا. اچھا میں پوچھ ہی رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ کے پاس تھا, اور ابھی ناظرین میں ان کا وہ بتا دوں کتنے تقریباً رقبے کا گھر تھا آپ کا جو آپ بھی سیل ہو چکا ہے؟ سر وہ تو ہے 20 مرلے میں, وہ جو گھر ہے شاہ فیصل کالونی. 20 مرلے کا گھر تھا. رقبہ میرا, میں نے آپ کو بتایا 20 ایکڑ میرا رقبہ تھا. کینسر لے بیٹھا اصل میں.
कैंसर सर इतना बुरा